نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا اللهم فقهني في الدين وعلمنا التأويل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. آج ہم آیت نمبر 3 اور 4 سورہ کہف کی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، مکمل طور پر تدبر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بیسک گرامر کو اپلائی کرتے ہوئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان 3 آیتوں میں اسلام کے 3 فنڈامنٹلز کو جو ہے واضح کر دیا ہے۔ اسلام کے فنڈامنٹلز کیا مطلب ہے؟ فنڈامنٹلز کا وہ پلرز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ہاں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد وغیرہ تو ہمارے ارکان ہیں، بیسک ارکان ہیں اسلام کے، مگر فنڈامنٹلز کیا ہے؟ اگر آپ پلرز کے نام سے جانتے ہیں تو کیا ہے وہ 6 پلرز جو ایمان کا بیسس ہے، فاؤنڈیشن۔ جب ہم شہادہ لیتے ہیں تو ان 6 فاؤنڈیشن آف اسلام یا پھر فنڈامنٹلز آف اسلام پر مکمل طور پر بلیف رکھتے ہیں تبھی ہم آگے بڑھیں۔ تو سب سے پہلے ہے اللہ پر یقین، اینجلز پر ایمان لانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب پر مکمل طور پر یقین کرنا، ہر آیت، ہر لفظ پر ایمان رکھنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا اور یہ جاننا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بھیجے ہوئے آخری رسول ہیں۔ ڈے آف ججمنٹ پر یقین رکھنا، ہیئر آفٹر پر مکمل طور پر یقین رکھنا عملی طور پر، اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ قدر، جو کچھ ہم لوح محفوظ میں ہماری ڈیسٹینی لکھی ہوئی ہے اس پر یقین کرنا، جس ڈیسٹینی کو صرف دعا ہی بدل سکتی ہے اور کوئی بھی صفت نہیں۔ بلیف ان اللہ، belief in angels, belief in Allah's books, belief in prophets, belief in یوم القیامہ and belief in قضاء قدر۔ تو یہ ہے بیسک دین کے فنڈامنٹلز جو ان 3 آیتوں میں، سٹارٹنگ کے جو 3 آیتیں اس میں ایمانیتی ثلاثہ کا جو ہے کمپلیٹ ڈیفینیشن فائنڈ کیا گیا ہے۔ دیٹ از نمبر 1 آیات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الحمدللہ۔ تو الحمدللہ سے توحید کی مثال، توحید کا جو ہے انٹرپریٹیشن نکلتا ہے کس طرح؟ فرسٹ آف آل الحمدللہ اگر ہم گرامیٹیکلی پڑھیں گے تو پتہ چلے گا الحمدللہ از سنگولر، اٹس ناٹ اے پلورل، اٹس ناٹ اے کمبینیشن اینڈ پلورل۔ عربک میں ایکچولی سنگولر، کمبینیشن اینڈ پلورل ہوتے ہیں، سنگولر پلورل جیسا انگلش میں ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، سنگولر، کمبینیشن اینڈ پلورل۔ تو توحید یہاں پر سنگولر ہے، الحمدللہ، اللہ کتنے؟ 1، مونوتھیزم کا یہ فرسٹ پرنسپل یہیں پر ہم کو مل جاتی ہے۔ تو اس آیت نمبر 1 میں اللہ کے لیے کل حمد اور شکر، ایمان باللہ، رسالہ اور کتاب پر یقین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اس خیم ورڈ جو قرآن سے ریلیٹڈ آئی ہے، رسالہ کس طرح پتہ چلتا ہے؟ لفظ عبد جس کو ہم بہت اچھی طرح سے سمجھ چکے، عبد کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت تو ایمان بالرسول، ایمان بالکتاب، اور آخرت آیت نمبر 3 میں کیا بتایا گیا ہے؟ ماکثین فیہ ابدا، رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ وہ لوگ جو اجر حسنہ پائیں گے۔ تو ماکثین کا روٹ ورڈ، ماکثین کا لفظ میننگ ہے رہنے والے ہیں، فی ہی اس میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، وَيُنذِرَ اور وہ ڈرائے، الذین ان کو جنہوں نے، قالوا کہا، اتخذ بنا لی، اللہ نے، ولدا کوئی اولاد۔ تو یہاں پر
कोई अगर ये कहेगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी से शुरू किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर जो है इस किताब को नाज़िल किया, फिर और एक वार्निंग दे दी, एक अच्छी बशारत दे दी, फिर अचानक माकिथीन फ़ीही अबदा ओके माकिथीन फ़ीही अबदा रहने वाले हैं उसमें हमेशा। ये हमको पता चल ही गया था कि अजर हसना क्या है, हमेशा रहने वाली चीज़ जिससे जन्नत, जैसे कि है जन्नत, जिसमें हम हमेशा-हमेशा परमानेंटली रहेंगे। मगर यहाँ पर आयत नंबर 3 से 4 में जाएँगे, तो सडनली यहाँ पर देखें और वो डराएँ इनको जिन्होंने कहा बना ली अल्लाह ने कोई औलाद। अरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो यहाँ पर कुछ और मेंशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुरान, जन्नत, अच्छी बशारत, वार्निंग सब कुछ मेंशन करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला सडनली ये तौहीद के प्रिंसिपल्स क्यों डिस्कस कर रहे हैं? और वो डराए इनको जिन्होंने कहा बना ली अल्लाह की औलाद। अल्लाह की औलाद मीन्स अल्लाह ताला सडनली जो है ऑपोजिट ऑफ तौहीद जो शिर्क है, उसके बारे में सडनली किस तरह शुरू हो गई ये टॉपिक? आप सोचेंगे, ये कुरान क्यों इतना कॉम्प्लेक्स है? 3 आयतों के बाद फिर जो है ये आ चुका है, फिर एक हुक्म आ चुका है, हुक्म पे हुक्म, हुक्म पे हुक्म। नहीं, कुरान ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुरान की हर आयत एक दूसरे से कनेक्टेड है मोस्टली एंड मोस्टली। और मैं जो है इस यहाँ पर कनेक्शन बताऊंगी। ये नंबर 2 टू 3 कनेक्शन तो हम समझ चुके, 1 टू 2 कनेक्शन समझ चुके, 2 टू 3 कनेक्शन समझ चुके। अब 3 टू 4 कनेक्शन ये है, वो कनेक्शन को साबित करने के लिए वाव आया है। वाव हम कब यूज करते हैं, अरबिक या फिर उर्दू में भी? वाव कम्स फॉर एंड एंड, तो हमेशा हमेशा रहेंगे। और वो डराए, दैट मीन्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज नॉट स्टॉपिंग एट अबदा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला is continuing from abada and mentioning more important thing after that। जन्नत मिलेगी उन्हें, मगर वो लोग जो एसोसिएट नहीं करे पार्टनर्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, ये बात मुकम्मल कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आधी बात बोलकर रुक नहीं रहे, पूरी बात कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप आधी बात पर खुश ना हो, पूरी बात जो है सुनकर अमल करें। तो आयत नंबर 2 से यही कनेक्शन है कि तो वो जो इस किताब कुरान को खय्यम मानेगा, कुरान से फायदा उठाएगा, वो जाएगा जन्नत, जिसका डिस्क्रिप्शन आया है आयत नंबर 3 में। रहने वाले हैं कुरान से जुड़े लोग जन्नत में हमेशा हमेशा। तो इन आयतों में अब गौर करें, उन फंडामेंटल्स के अलावा इमोशंस पाए जाते हैं, मौजूद है। 3 इमोशन जाहिर होते हैं इन आयतों में। गौर करें, अल हुब, अल खौफु या तखवीफ, वर रजा, जब तबशीर, ये 3 बेसिक इमोशंस पाए जाते हैं। अल्लाह की मोहब्बत का इजहार कहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह में, आयत नंबर 1। और अल्लाह का खौफ, तखवीफ, लियुंज़िर बअसन, एक वार्निंग दी जा रही है वहां पर। किनको दी जा रही है वो मेंशन नहीं किया अल्लाह सुब्हानहू ताला ने। तो वो हो सकता मोमिन भी हो सकता है, गैर मोमिन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, चाहे वो यहूद हो, नसारा हो, या मुशरिकीन हो, या फिर नॉर्मल मुस्लिम ही क्यों ना हो। हम सबको वार्निंग दी गई है, तमाम ह्यूमंस को वार्निंग दी गई है। तो हम सबको चाहिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरे और अमल करें। और उम्मीद, उम्मीद दिखाई गई है। उम्मीद का जो है कुरान में रजा से मीनिंग आया है, वर रजा, जो एक तबशीर, एक गुड न्यूज के फॉर्म में आई है उम्मीद। बाय युबशिरुल मुमिनीना, अच्छी बशारत, एक गुड न्यूज दी गई है, जन्नत में हमेशा परमानेंट हमारी प्लेस रहेगी, वो उम्मीद दिलाई गई। तो जो लोग कहते हैं कुरान हमारे इमोशंस की फिक्र नहीं करता और सिर्फ कमेंट्स पे कमेंट्स देता है, ये और हर ऑपरेसिव किस्म का, हिजाब का ऑपरेशन, इसका ऑपरेशन, वो ऑपरेसिव कमेंट्स है, ये नहीं कर सकते, अब वो नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। कुरान हमारे इमोशंस की भी फिक्र करता है। So when you turn to Allah subhanahu wa ta'ala, you either turn because of al-hub, takhweef, tabshir। तो कुरान में इधर उधर उधर इधर हमको ये 3 रीजंस मिलेंगे, मौजूद होंगे, जिनकी वजह से हम अमल करेंगे। या तो अल्लाह ताला
سے محبت کر کے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول سے محبت کر کے ہم ایمان لائیں گے اور عمل کریں گے، یا پھر تخویف سے یا تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے عذاب خبر عذاب النار سے ڈر کے ہم عمل کرنا شروع کر دیں گے، نمازیں پڑھنا شروع کر دیں گے، روزے رہنا شروع کر دیں گے، یا پھر ایک گڈ نیوز کی وجہ سے جنت ہے۔ جس طرح ہم چھوٹے بچوں کو جو ہے کہتے ہیں بیٹا جنت ملے گی یہ کر لو، بیٹا جنت ملے گی وہ کر لو۔ تو یہ 3 ریزنز ہے کہ ہم دین کی طرف لوٹ آئیں۔ تو وائی تخویف؟ خوف کیوں؟ What is the need to turn at least by fear? But because humans need the carrot, the reward and the stick punishment. Any law system in order to maintain balance, کسی بھی law system میں یہ balance ضروری ہے۔ وَيُنذِرُ Note that wow is showing the further connection with previous ayat. Ayat number 4 basically deals with correcting misinformation and shirk. کس طرح؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت سے کیا ہم کو کنوے کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو کس طرح ان مس انفارمیشن کو کریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ شرک کی کیا بات ہے یہاں پر ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ اللہ کے خلاف فالس ایکیوزیشن کو کلیئر کرتی ہے یہ آیت، اور جو کچھ پیگنز کی جاہلیت ایرا میں نارملائزڈ تھا وہ سب ڈیبنک کرنے کے لیے آئی تھی یہ آیت۔ اور ان سوسائٹیز میں، ان ٹرائبز میں، مشرکین کی جو سوسائٹیز، ٹرائبز اور کریڈز ہوتی تھی ان 7th سینچری میں وہ ٹائم کی مس انفارمیشن کو دور کرنے آئی تھی، قرآن نازل ہوئی تھی، اور آخری امت کے لیے بھی وہی پریزروڈ کی گئی تاکہ ہم سب اپلائی کر سکیں اور بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اور یہ بتا دیا، واضح کر دیا گیا کہ کوئی نبی یا رسول نہیں بھیجے جائیں گے اور کوئی بھی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ تو اس وقت کے جو مس انفارمیشن کو کلیئر کرنے کی کتاب آئی تھی وہی کتاب آج تک ہر جنریشن پر اپلائی ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل، تو یہ جو کریکٹنگ مس انفارمیشن والی جو ترتیب ہے نا وہ سورہ کہف کے ارد گرد صورتوں میں بھی موجود ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے بعد سورہ کہف، سورہ کہف کے بعد سورہ مریم ہے نا، اور سورہ کہف میں بنی اسرائیل کا چہرہ واضح کیا گیا ہے، اور آگے سورہ مریم میں نصارہ کی غلطیوں کو واضح کیا گیا ہے، وہ نصارہ دا کرسچنز۔ بٹ یہاں قریش کے کچھ قبیلے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے اور بعض آئیڈلز کو اللہ کی خاص اولاد کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے تھے، وہ بھی ابراہمک ریلیجن فالو کرتے تھے، بٹ ایز جنریشنز پاسڈ ان کے ریلیجن میں جو ہے ان کے ریلیجن میں انفلٹریشنز ہوتی گئی، وسیلے تلاش کرنے لگے تھے وہ لوگ، مطلب کہ ایک انٹرمیڈیٹ رکھ رہے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ان کے بیچ، کچھ دعا ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، جو کچھ بھی ہے، کچھ خواہش ہے ان کی، تو وہ ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں مانگتے تھے، وہ ایک انٹرمیڈیری رکھتے تھے بیچ میں، ایک آئیڈل کے طور پر، ایک بت کے طور پر۔ تو ابراہمک مونوتھیزم سے ہٹ گئے تھے ان کے جنریشنز اور پولیتھیزم پر آ گئے تھے، شرک کر رہے تھے وہ کلیئر کٹ۔ تو یہاں قریش کو یہود اور نصارہ کی مثال دے کر ان کو وارن کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں ہے۔ یہاں پر یہود اور نصارہ کی مثال کیوں دی گئی ہے؟ کس قسم کی وارننگ ہے یہ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بیٹا اور بیٹی کون کر رہے ہیں؟ تو جیسے کہ ہمیں معلوم ہے آلریڈی نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہتے تھے، isn't it؟ عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ کیا کہتے تھے؟ بیٹا مانتے تھے، رائٹ؟ تو جو ہے نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مانتے تھے، سن آف گاڈ کہتے تھے۔ تو یہود کیا کرتے تھے؟ یہود جو ہے عزیر علیہ السلام کو اپنا بیٹا مانتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کیونکہ عزیر علیہ السلام کی جب ہم ہسٹری پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ عزیر علیہ السلام نے توراہ ریکریٹ کی تھی، ری رائٹ کی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو یا تو بنی اسرائیل کے جو ہے کارناموں پہ، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توراہ پوری ڈپلیٹ کر دی تھی،
ऑब्सोलीट कर दी थी, या फिर लोग जो है तोरा पूरी जो है दफना दिए थे, अंडरग्राउंड कर दिए थे। एक्चुअल स्क्रिप्ट जो थी वो अंडरग्राउंड कर दिए थे और पूरी खलत मलत कर दिए थे। तो ऐसा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि उज़ैर अलैहिस्सलाम रीराइट करें तौराह। तो वर्ड बाय वर्ड उज़ैर अलैहिस्सलाम ने लिखा था तौरा उनके दौर में। तो इसलिए वो मानते थे उज़ैर अलैहिस्सलाम को बेटा। मगर आज के जो है जनरेशन के ज्यूस में ये बात नहीं है। और उस दौर के जो है यहूद में ये कैरेक्टरिस्टिक थी। नसारा जो थे, यहाँ थोड़ा-सा हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझेंगे, नसारा जो थे, जो ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोवर्स थे, क्या वो अपने दौर के मुसलमान थे? बिल्कुल, वो अपने दौर के मुसलमान थे ही। किस तरह? तो ये नसारा अपने दौर में ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में जो है, ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में उन पर ईमान लाए। तो प्रॉफिट आते किस लिए थे? सब दावा देने के लिए, और स्क्रिप्चर्स में जो कुछ रहता था वो जो है मेंशन करने के, और वो अपने दौर के मुसलमान थे। तो हर नबी के फॉलोवर्स जो उनकी बताई हुई तालीमात पर अमल करते रहे, वो सब अपने दौर के मुसलमान थे। ईसा अलैहिस्सलाम आने के तकरीबन 2 सेंचुरीज़ तक यही टीचिंग्स फॉलो हुई। वो सब तौहीद पर थे, बिलीवर्स थे वो नसारा, जो आज तक उनके जनरेशन्स चलती आ रही हैं। मगर आगे चलकर क्या हुआ, 4th सेंचुरी के अराउंड इनमें डिबेट शुरू हुआ ईसा अलैहिस्सलाम की पर्सनालिटी को लेकर। जिन इवेंट्स के बाद इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहना शुरू किया, तो बेसिकली हमको ये समझना चाहिए कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है किस लीनियज से आए। और तो इन लीनियज को समझने का क्या मकसद है हमारा, कि इन लीनियज के थ्रू हम समझ पाएंगे कि जनरेशन्स बाय जनरेशन्स जो है, नस्ल ब नस्ल क्या होते चले आ रहा है, कितना गैप था एक प्रॉफिट से दूसरे प्रॉफिट के बीच में, तो क्या मिसकंसेप्शंस और क्या मिस इन्फॉर्मेशंस आ सकती थी। वी विल नो दैट टाइम एंड लिमिट। तो यहाँ पर देखिए, प्रॉफिट्स ऑफ बनी इसराइल में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स भेजे गए थे, ये हम सबको पता है। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, इलियासा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम जो कि किंग थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम को भी बुक दी गई थी, ईसा अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, यही अलैहिस्सलाम, ये सब बनी इसराइल के प्रॉफिट्स थे। ये वो इसी क्लैन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आए थे। तो देखिए कितना गैप है मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के बीच में। तो प्रिंसिपल्स जो है, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की थी, वही प्रिंसिपल्स रही होगी ना, इसहाक़ अलैहिस्सलाम, फिर मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सबकी वही प्रिंसिपल्स थी। क्या थी वो प्रिंसिपल्स? मोनोथीज़म, तौहीद, सबकी जो है प्रिंसिपल्स वही के वही थी। मगर फिर क्या हुआ अचानक? हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ हम ये प्रोजेनी चार्ट में समझेंगे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो है 2 बेटे, जो इसहाक़ अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम है ना, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की कंप्लीट प्रोजेनी से जो है आए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसहाक़ अलैहिस्सलाम की प्रोजेनी से आए तमाम बनी इसराइल और बनी इसराइल के प्रॉफिट्स। तो टीचिंग्स ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम जो है जो थी, वो सेम टीचिंग्स थी ईसा अलैहिस्सलाम की, और सिमिलरली दाऊद अलैहिस्सलाम की जो टीचिंग्स थी वो थी ईसा अलैहिस्सलाम की। सबकी टीचिंग्स कॉमन थी। फिर हुआ क्या था, तो अब लोग ईसा अलैहिस्सलाम की पर्सनालिटी पर मॉडिफिकेशंस किस तरह करते चले गए और अपने थ्योरीज निकालते गए, ये सब डिवाइन है ये सब बोल के करके जो है। तो यहाँ पर हमें इन रेवलेशंस का ऑर्डर भी समझना चाहिए। इन प्रोजेनी चार्ट के अलावा डिवाइन रेवलेशंस का भी गैप हमें पता चलना चाहिए, ताकि हमें एग्जैक्ट पिक्चर आ जाए, हमारे माइंड में मैप आ जाए कि क्या हुआ था, कैसा हुआ था, किस तरह हुआ था। तो यहाँ पर है डिवाइन रेवलेशंस मेंशन्ड इन द कुरान, और जो है दावा भी दिए थे। तो वो थे नूह अलैहिस्सलाम, ज़ुबूर अल-अव्वलीन, सुफ़ूह इब्राहिम, तौरात जो मूसा अलैहिस्सलाम ने लाए थे, ऑलमोस्ट दिस इज़ अप्रॉक्सीमेट 1500 बिफोर क्राइस्ट कॉमन एरा में, और ज़ुबूर
جو داؤد علیہ السلام لے کر آئے تھے، داؤد علیہ السلام کو دی گئی تھی، انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی فرسٹ کامن ایرا میں، اور قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دی گئی ہے 610 to 632 کامن ایرا میں۔ تو غور کریں یہ ان پروفٹس کا آرڈر کیا ہے، ریولیشنز کا آرڈر کیا ہے، شرک کب انٹروڈیوس ہوا تھا؟ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کے دور میں انٹروڈیوس ہوا تھا۔ تو کس طرح انٹروڈیوس ہوا تھا کیا آپ جانتے ہیں؟ تو ہوا کیا تھا کہ اس طرح انٹروڈیوس ہوا تھا کہ نوح علیہ السلام کے دور میں کتنے ایئرس، کیا لائف سپین تھی نوح علیہ السلام کی؟ آلموسٹ 900 to 950 ایئرس۔ 900، آدم علیہ السلام 1000 سال، نوح علیہ السلام 900 to 950 ایئرس۔ تو نوح علیہ السلام جو ہے ان کے دور میں جو بلیورز تھے، میں نے کہیں پڑھا کہ صرف ان کے اتنی لائف سپین میں صرف 50 بلیورز تھے، اونلی 50، اور باقی سب گمراہ ہو گئے تھے۔ تو ان 50 بلیورز میں کسی کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ اسٹوریز آف پروفٹ بکس میں ہے، آپ چیک کر لے سکتے ہیں یا پھر کوئی اور ریسورسز سے۔ تو جو ہے وہ اچھے بلیور کا، اچھے انسان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو ان کا اینڈ کرنے کے لیے جو ہے سب آئے تھے، ان کے فیونرل رائٹس چل رہے تھے۔ سو ان کے پاس تو ایمان نہیں تھا، صرف 50 بلیورز تھے، مگر وہ اچھے شخص سے رشتہ تو تھا نا، ریلیشن تو تھا، تو وہ ان ریلیشنز کے تھا، سب جمع ہوئے تھے۔ آفٹر آل وی آر آل ہیومنس، ایک کی جو ہے ایک کے انتقال میں دوسرے شامل ہوتے ہی ہیں یہاں پر۔ تو کیا ہوا تھا، سب جمع ہوئے، سب یہ کہنے لگے ارے بہت بھلے انسان تھے، وہ بہت اچھے شخص تھے، اللہ کے قریب شخص تھے، خود تو ایمان نہیں لاتے تھے مگر یہ کہنے لگے کہ بہت بڑھیا آدمی تھے، کس طرح چلے گئے ہمارے بیچ جو ہے یہ چل رہا تھا۔ تو اس فیونرل کے دوران ابلیس آ پہنچا وہاں پر۔ تو شرک کیا ہے؟ ابلیس کا کارنامہ، اصل شیطان کا کارنامہ، وسپرز آف شیطان، پہلا وسپر آف شیطان۔ اس نے ان فیونرل رائٹس میں جو ٹھہرے ہوئے تھے 2 minutes آف سائلنس اور واٹ ایور میں، ان کو کان میں یہ بتا دیا کہ ارے وہ تو بہت ہی بھلا انسان ہے، ہمیں ان کی ایک تصویر بنا کر رکھ لینی چاہیے، ہم کو عبرت کے لیے، ہمیں بھی اچھا بن جانا چاہیے۔ دیکھیے کس طرح کی لیکنگ بکٹ ہے یہ۔ ہاں، پہلے تو بلیو نہیں کر رہے تھے وہ لوگ، اللہ پہ بلیو نہیں کرے، کچھ بھی نہیں، انہیں اچھا مان رہے ہیں، ہم بھی بعد میں اچھے بن جائیں گے، مگر لیکنگ بکٹ کیا ہے یہاں پر؟ ان کی تصویر بنا کر رکھ لیے وہ لوگ۔ جب تو فوٹوگرافی نہیں تھی، تصویر نہیں تھی، تو وہ لوگ کیا کر سکتے تھے؟ جب انہوں نے مجسمہ بنایا، جو بھی ان کے پاس میٹیریل تھا، واٹ ایور، اسٹون، ووڈ، واٹ ایور، اس سے جو ہے انہوں نے مٹی سے اس طرح ایک مجسمہ بنایا۔ مجسمہ مینس اے اسٹیچو آف دیٹ بلیور۔ تو انہوں نے ان کا مجسمہ بنا کر ان کو پوجنا شروع کر دیا، یہ ماننا شروع کر دیا۔ وہ شاید ابلیس آ کر ان کے کان میں بتایا نا، نیو آئیڈیاز دے کر گیا، تو وہ لوگ ان کو جو ہے اس طرح جو ہے اللہ کے بیچ وسیلہ بنا بیٹھے، اور ان کے پاس جا کر اپنا دکھ درد مصیبت، جو کچھ بیماری آئی ان کی یا دکھ درد واٹ ایور جو کچھ بھی ہوا، ان کو جا کر وہ جو ہے ایڈریس کرتے تھے۔ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایڈریس نہیں کرتے تھے ان کے جو بھی ایشوز تھے۔ تو اس طرح گریو ورشپنگ، خبر کو پوجنا شروع ہوا۔ وہ مجسمے کو پھر بعد میں ابلیس نے آ کر تم گارلینڈنگ شروع کر دو، تو وہاں سے شروع ہوئے یہ بھگوان وغیرہ، آئیڈل ورشپنگ، سب سے پہلی آئیڈل ورشپنگ وہاں سے سٹارٹ ہوئی۔ تو کیا آج کے دور میں ہم سیم گریو ورشپنگ، گریوز پر سجدہ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں؟ جی، ان سب چیزوں کا کوئی بیس نہیں ہے۔ اور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد کیا 4 خلفائے راشدین نے کبھی اس طرح کی حرکت کی؟ یا پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ویڈو تھے، ہاؤ مینی ایئرس واز شی ویڈو ان دا ورلڈ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے ٹائم پہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شی واز ہارڈلی 19 اور 20، اوکے۔
سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد she lived 50 years of her life without her husband in the world. For whom? For us. امت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ہمارے لیے رکھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں رکھا؟ سب سے میکسیمم حدیث ازواج مطہرات میں یا پھر کوئی بھی لیڈیز میں، خواتین میں، کس کے سب سے زیادہ حدیث ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اوکے نیورڈلیس جو ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہے، رائٹ. 2000 مور دین آلموسٹ 2000 to 3000 حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اس کے بعد مگر خواتین میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. کیوں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز beloved one of beloved of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اتنے اسکن ٹو اسکن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ، سبحان اللہ، کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سے چھوٹی سنت بتائے. اور وہ کیونکہ وہ سوال کرتی تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے تھے، ارد گرد پیچھے رہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک ایک چیز پوچھتے تھے، ڈاکیومنٹ کرتے جاتے تھے، پوچھتے تھے، ڈاکیومنٹ کرتے جاتے تھے. کس کے لیے؟ اسی امت کے لیے نا. وہ امت جو خلط ملط کر کے دین کو موجیں منا رہی ہے، مولید منا رہی ہے، انہوں نے تو کبھی یہ نہیں کیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 50 ایئرس تھے، کیا انہوں نے اسی طرح کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برسی بنائی؟ نہیں. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرنے کے بعد اینی کائنڈ آف برسی یا پھر سیلیبریشن منائی؟ نہیں. فرسٹ آف آل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے نہیں بتایا گیا ہے، ڈیٹ نہیں بتایا گیا ہے، ڈے بتایا گیا ہے. ڈیٹ جو ہے اٹ کین بی 9, 10 اور 11 اور ایون 13 آلسو. ڈے بتایا گیا ہے وہ ہے منڈے بتایا گیا ہے. تو منڈے کے دن ہم جو ہے روزہ رکھ سکتے ہیں، یا پھر 13, 14, 15 3 دن بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، جو سنت میں ہے سب کچھ کر سکتے ہیں. چلیے میں اس ٹاپک میں نہیں جاؤں گی. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 50 ایئرس میں، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے اس دنیا میں جانے کے بعد، میں انتقال بھی نہیں کہنا چاہوں گی، اس دنیا سے اس دنیا میں گزرنے کے بعد، جانے کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 ایئرس تھے ورلڈ میں، اور انہوں نے یہ سب نہیں کیا. نہ ہی خلفۂ راشدین نے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے، کب سے؟ 5 سال کی عمر سے. 5 سال کی عمر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پرورش میں تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سب سے پہلے میلز میں ایمان کون لائے تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے تھے، مگر چھوٹے بچوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک ان کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوئی. تو انہوں نے کبھی نہیں کیا. تو آج کے دور میں ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ایونٹس کس طرح ہو رہے ہیں، ہماری سیلیبریشنز کس طرح ہو رہی ہیں، ہمیں سنت کے مطابق ہم کیا گزار رہے ہیں زندگی، ہم خود غور کر لیں. تو یہ سب ضروری تھا شرک کو سمجھنے کے لیے. اور اس چیز کو ہم جو ہے، جو بھی چیز کو ہم جب آگے شرک کا ڈیفینیشن سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا ہم شرک کس طرح مسلسل کرتے جا رہے ہیں. ہاں ہم آئیڈل ورشپنگ نہیں کر رہے ہیں، مگر شرک کس طرح مسلسل کرتے جا رہے ہیں ہم غور کریں. شرکت النفس، اپنے ڈیزائرز، وہی صحیح ہے جو ہم پہلے سے جانتے ہیں، وہ بھی ایک قسم کا شرک ہے. تو اب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی پر موڈیفیکیشنز کرتے چلے گئے اور اپنے تھیوریز نکالتے گئے. یہ ڈیوائن ہے، یہ شاید اللہ ہی کا بیٹا ہے بول کر اللہ کا بیٹا خود ڈیسائیڈ کر لیے، حالانکہ کبھی عیسیٰ علیہ السلام نے خود سے نہیں کہا، اور انجیل میں یہ بات نہیں کہی کہیں بھی. اور تو اور یہ بائبلز کس طرح جو ہے بن گئے، اس میں کس طرح ٹرینٹی آ گئی بائبلز میں. بائبل تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی انجیل تھی نا، خلط ملط ہوئی نا وہ بھی. تو وہ لوگ
تقریباً 100 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے اسینڈ ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کروسیفکسڈ ہو کر لوگ سمجھتے ہیں کہ مر چکے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے نا، اسینڈ ہو گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ سورہ نساء میں کی تفسیر پڑھیں گے تو ہمیں پورا عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے پورا قصہ پتہ چلے گا۔ تو اور یہ بائبلز ایڈٹ کر کے والیومز بنا دیے اور گاسپلز لکھ کر بانٹتے گئے گلوبلی، وہ جھوٹ لکھ کر بانٹتے گئے گلوبلی، اور یہ سب تقریباً 100 سال کے بعد لکھے۔ اور انجیل میں کیا رہنا چاہیے تھا؟ لائف اینڈ سچویشنز آف عیسیٰ علیہ السلام، کوٹیشنز اینڈ سینگس آف عیسیٰ علیہ السلام، کمانڈس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مونوتھیزم، مینشن آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز دا لاسٹ پروفیٹ۔ اتخذا کا روٹ ورڈ جو ہے الف مد خا اور دال سے آتا ہے، جس کا میننگ ہے ٹو ٹیک اور ٹو سیز اور ٹو اڈاپٹ بھی آیا ہے جنرلی۔ لاسٹ میں ہم یہاں دیکھیں گے اڈاپٹیڈ بھی آیا ہے، یا پھر وہ چیز کو جو ہے ہولڈ کرنا یا پھر لے لینا، سیز کر لینا، اڈاپٹ کر لینا۔ تو کیا اڈاپٹ کیا ہے اور اتخذا کا کیا میننگ بنتا ہے ہم سمجھیں گے۔ تو قرآن کا ایک ریفرنس ہے، سورہ بقرہ میں آیت آئی ہے جہاں پر بِإِتَّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ آیا ہے، جس کا مطلب یہاں پر ہے، جس کا ایکچوئل جو ہے انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ دیٹ واز این ایونٹ ویئر اسرائیلائٹس ٹک اے کاف، جو اجلا ہے، ایز این آبجیکٹ آف ورشپ ڈیورنگ دی ایبسنس آف موسیٰ علیہ السلام۔ So Quran condemned this act, highlighting their disobedience and need for repentance. Meaning شرک اور disobedience کے کانٹیکسٹ میں اتخذا آیا ہے، جو جکڑ کے رکھنا، سیز کر کے رکھنا یا اڈاپٹ کر کے رکھنا واضح ہوا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے جہاں جہاں قرآن میں شرک کی بات آئی ہے، آلموسٹ کچھ پلیسز پہ اتخذا والی بات آئی ہے۔ تو اڈاپٹ کا میننگ سے ہم سمجھ لیں، از اڈاپشن لیگل ان اسلام؟ نو، اڈاپشن کو ڈیبنک کیا گیا تھا۔ اڈاپشن تو مکین پولیتھیسٹ میں، پیگنز میں بہت عام تھا اڈاپشن، تو بعد میں جو ہے اللیگل کیا گیا ہے۔ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اڈاپٹڈ سن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، سورہ نساء میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ مگر جو ہے جب اڈاپشن ڈیبنک کیا گیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زید ابن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واپس زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیا تھا، مگر ان کا ریلیشن اسی طرح مینٹینڈ تھا۔ تو جب ہم زید رضی اللہ عنہ کا قصہ پڑھیں گے تو وہ سب پتہ چلے گا۔ خیر، ٹو پریزرو ٹائم، اڈاپٹڈ کا میننگ کیا ہے؟ اڈاپٹ وہ چیز کیا جاتا ہے جو ہماری نہیں ہے۔ آپ ایک بچے کو اڈاپٹ کر لیں، وہ بچے کو جو آپ کا ہے ہی نہیں، اسے اڈاپٹ کہتے ہیں نا۔ تو یہاں پر لوگوں نے کیا اڈاپٹ کر لیا تھا؟ پولیتھیزم، وہ چیز جو ان کی ہے، مونوتھیزم، انہوں نے وہ نہیں اڈاپٹ کی، پولیتھیزم کو اڈاپٹ کر لی تھی۔ ان کا ایکچوئل تھا مونوتھیزم۔ ہم سب کا ایکچولی، مسلمان ہو یا جو بھی ہم کمیونٹی کے ہوں، مسلم ہو یا نان مسلم کمیونٹی، ہمارا ایکچوئل ہے کیا؟ سب کا خدا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو ہم سب کو مٹی سے پیدا کس نے کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ ہمارا ماسٹر کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہمارا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ہم ان کے سلیو ہیں، سرونٹ ہیں، رائٹ؟ تو ہم ایز اے سرونٹ اینڈ اے سلیو کیا اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین کرے، ان کا حق چھینے؟ ان کا حق کیا ہے؟ مونوتھیزم۔ اور ان کا حق کمپرومائز ہو رہا ہے، یہاں پر چھینا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق کمپرومائز ہو رہا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین ہو رہی ہے پولیتھیزم کر کے۔ تو پولیتھیزم سے کچھ بھی کر کے ہماری جان بھی جا رہی ہو تو ہمیں پولیتھیزم سے بچنا چاہیے۔ اور ولد کا میننگ یہاں پر غور کریں، اٹ از اے جنرلائزڈ ٹرم فار اے چائلڈ، نائدر بوائے نور گرل۔ تو یہ آیات کس پر بھی اپلائی کرتی ہے؟ یہود ہو یا نصارہ ہو، جو بوائے سن آف اللہ کہتے تھے، یا پھر فرشتے اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو جو بھی قسم کا ہے، پورے کا ورڈ ہے اس آیت میں، غور کریں۔
how does this ayah apply to us, this generation especially? سوچئے کہ 7th century میں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ابراہیم علیہ السلام ریلیجن جو کا وصال ہوا تھا، مونوتھیزم کا ریلیجن جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف 40 گرینڈ فادرس پاس ہوئے تھے، رائٹ؟ تو کس طرح جو ہے سب کچھ پولیتھیزم آ گیا تھا، سب کچھ غلط ملت ہو گیا تھا. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر 21st سینچری تک کتنی انفلٹریشنز ہو گئی ہے دین میں. تو لوگ کیا کیا دین کے آؤٹ آف سلیبس ماننے لگے، کیا کیا ایکسٹرا ماننے لگے. کیا ہماری وے آف لائف قرآن اور سنت کے مطابق ہے؟ یہ بچپن سے جو سکھایا گیا ہے، پیرنٹس، گرینڈ پیرنٹس، سوسائٹی، ٹرینڈز سے جو ہم نے سیکھا ہے وہی پریکٹس کر رہے ہیں. ہاں، بچپن سے قرآن سیکھا ہے آپ نے تو وہی کنٹینیو کریں. اگر نہیں سیکھا ہے، اسی طرح جس طرح آج آپ اور میں قرآن کو سمجھ رہے ہیں، گرامیٹیکلی اینڈ ڈیپ روٹڈلی اس مطابق عمل کرنا شروع کر دیں. اس سینیریو میں شرک بھی آ چکے ہیں، اتخاذ ہو چکے ہیں، اڈاپٹ ہو چکے. سو واٹ از اڈاپشن بیسیکلی؟ something which we are taking which is not ours. تو یہاں پر ہمارا ایکچوئل ہے کیا؟ مونوتھیزم. ہم سب کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے ہمارا خالق، ہمارا کریٹر. کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو ہم چاہے مسلمز ہو یا نان مسلمز، جو نہیں مانتے، جو منافقین جو نہیں مانتے یا مانتے، جو منافقین مان کر بھی عمل نہیں کرتے، وہ سب لوگ جو ہے آفٹر آل ہیومنس ہی ہے نا. تو بیسک ہیومن کا کریٹر کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو ہیومن کا جو ہے بیسیکلی ہے کیا ایکچولی؟ وہ ہے ان کا ہونا چاہیے عقیدہ مونوتھیزم، بٹ ہے کیا؟ وہ لوگ پولیتھیزم میں مبتلا ہو چکے. تو حق ہے اس خالق کا جس نے آپ کو اور مجھ کو مٹی سے بنایا ہے، اس اللہ کا حق ہے نا وہ مونوتھیزم. تو اسے اس حق سے کس طرح ہم محروم رکھ سکتے ہیں؟ اسے اس کا حق دینا چاہیے نا. تو یہاں پر جو ہے شرک کا ڈیفینیشن ہم آگے ڈسکس کریں گے. آئی ہوپ وی آر انڈرسٹینڈنگ دس پکچر پکٹوگرافیکلی. دا شرک آج کل جو کامن ہو چکے ہیں، دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، کسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، کچھ بھی چیزوں کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں نا. تو توحید کے دائرے میں رہ کر دعا کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ کے، نماز پڑھ کے، صدقہ کر کے، کوئی مصیبت ٹلنے کے لیے صدقہ کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. نہ ہی پام ریڈنگ یا ووڈو ڈال یا تعویذ یا شرک، کپ ریڈنگ، رخ، اور وہ جو ہے اب نارمل رخ، یا وہ جو کیا کیا پڑھتے ہیں وغیرہ، یہ سب جو ہے ایمیولیٹس وغیرہ، یہ سب غلط ہی ہے نا. اور ہاں، امام ضامن کا کچھ ایک کانسیپٹ ہے ہماری سوسائٹی میں. امام ضامن، اس ورڈ کو آپ خود غور کریں. ضامن، امام ضامن، کیا ہمارا امام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں ہے؟ ہمارے تحفظ کرنے والا. کیا وہ دھاگا ہے جو ہے ہم نکاح کے دوران ہم جو ہے میاں بیوی کو پہناتے ہیں، کیا وہ دھاگا یا پھر پیس آف کلاتھ جو ہے ہماری تحفظ دے گا؟ ایسا نہیں ہے نا، چاہے اس پر لکھا ہوا ہو یا نہیں ہو. تعویذ میں بھی تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآنی آیت رہتے وغیرہ وغیرہ. مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کیوں بھیجا ہے؟ ہاں، رقیہ کے لیے بھیجا ہے. رقیہ کس طرح کرنا چاہیے وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اسی طرح رقیہ کریں نا. کہیں بھی تعویذ کا کہیں اگر ذکر نہیں آیا ہے تو اس طرح نہ کریں. قرآن اور حدیث میں جس کا ذکر آیا ہی نہیں ہے، اس طریقے سے، اس میتھڈ سے ہی نہ کریں. شرک کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا صرف آئیڈل ورشپنگ شرک ہے؟ واٹ از شرک؟ شرک فرسٹ آف آل جو ہے نمبر 1 میجر سن میں آتا ہے. دیر آر آلموسٹ 70 میجر سنس reported by ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. There are 7 actually, but those 7 are actually 70. This hadith was actually narrated by ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو شرک اس میں ٹھہرتا ہے نمبر 1 پوزیشن پر. تو واٹ از شیئرنگ سم تھنگ ود ادرس دیٹ اونلی اللہ ڈیزروس.
آپ جو ہے شیئر کر رہے ہیں دوسروں سے بھی. دیر آر سم انٹرمیڈیٹس اور سم تھنگ ایلس وچ یو آر ایسوسیٹنگ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ادر دین بلیونگ سن ڈاٹر واٹ ایور. سو شرک کی بھی جو ہے فقہ میں جو ہے ایگزامپلس ہے. توحید الربوبیہ، توحید الاسماء و صفات، شرک ان توحید الالوہیہ. تو توحید الربوبیہ میں کیا ہے؟ ٹو بلیو دیٹ ادرز بسائڈ اللہ کریٹ اور شیئر کنٹرول اوور ہز کریشن. اتنی بڑی بڑی چیزیں تو الحمدللہ ہم نہیں کرتے، تو مگر جو ہے ہم جو کر رہے ہیں اس کو ہم جو ہے جانچ لیں ہمارے دل میں کس قسم کا شرک ہے. کم سے کم اگر نفس کا بھی، ڈیزائرز کا بھی شرک ہم کر رہے ہیں یا پھر مائنر شرک ریا بھی کر رہے ہیں، تو ہمیں اسے ایکسپلور کرنا چاہیے، ہمارے ہارٹ کو ایکسپلور کر کے اسے ایلیمینیٹ کرنا چاہیے. وہی تو مقصد ہے نا قرآن و نماز کا. شرک توحید کا ٹو بلیو دیٹ اللہ کین بی ڈسکرائبڈ ود ڈسکرپشنز آف دا کریشن اور دیٹ ادرز کین شیئر ان ہز ڈسکرپشنز. توحید الالوہیہ ٹو ورشپ ادرز along with اللہ، جس میں میجر اینڈ مائنر شرک ہے. میجر شرک میں ایکسپیلس دا پرسن فرام اسلام اینڈ ڈومز ہم ٹو دا ہیل فائر فار ایور اف ہی ڈائز اپون اٹ. تو اسلام کے دائرے سے اسے باہر نکال پھینکتا ہے، اور اسے اگر جو ہے پھر سے جو ہے جب نماز پڑھنی ہو اور جو ہے دین کنٹینیو کرنا ہے تو اسے لا الہ الا اللہ پڑھنا پڑے گا. مائنر شرک جس کے کئی مثالیں ہیں، بیکاز آف ٹائم لمیٹیشن وچ آئی کی ناٹ ڈسکس. تو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز پر اعتماد اور یقین رکھنا، دکھ درد بیماری مصیبت میں فرسٹ اللہ ہی کو پکاریں، وسیلہ صرف اللہ ہی سے طلب کرے تلاش کرے، وہی وسیلے کا اصل حقدار ہے، کوئی دوسری صفت بیچ میں نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.